میں خصوصاً مسلمانوں سے مختصر سے وقت کے اندر 5 آیات ان کے سامنے رکھوں گا، صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح، اس کے بعد میرا کام تو ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کی اپنی مرضی۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے، جس کی مرضی انکار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو دین آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں سکھانا، بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے۔ یہ آیت ہر مسلمان کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، پہلے نمبر پہ اس آیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کر رہا ہے یا غیر مسلم کے سامنے کر رہا ہے۔ دوسری آیت خصوصاً غیر مسلموں کے حوالے سے، وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، یعنی لوگوں کے جو جھوٹے خدا ہیں، ہمارے نزدیک جو جھوٹے خدا ہیں، انہیں گالی مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بینیفٹ دے رہا ہے کہ انہیں تو اللہ کا تعارف نہیں ہے نا، تو وہ غصے میں آ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلے۔ تیسری آیت سورۃ المائدہ میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اور یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے خلاف جو مسلمانوں کا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت معاملات چل رہے تھے، جنگیں بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی دشمنی بھی، اور وہ دشمن وہ تھے جو وقت کے پیغمبر کے دشمن تھے، ان کی دشمنی بھی تمہیں نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، یعنی میدان جنگ میں بھی انصاف کرنا ہے، عام حالت میں بھی انصاف کرنا ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اللہ ٹروتھ لور ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم۔ پھر چوتھے نمبر پہ وہ آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ، اور اگر تمہیں مجادلہ کبھی علمی ڈیبیٹ کرنی پڑ جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرنی ہے، گالی گلوچ سے نہیں۔ اس آیت کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، صرف میں نے یہ حوالہ دیا، باقی میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں، میں نے ان آیات کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی ہوئی ہے۔ اور 5ویں آیت جو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں، ادروائز تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ وہاں پہ خود کش حملہ کر دو جا کے، ہاں نہیں، اگر اللہ کی آیات کا کفر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم کسی مجلس میں دیکھو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے، نہ تم میں کوئی اتنی علمی کیپیسٹی ہے کہ تم ان کی باتوں کا جواب دے سکو، تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ۔ سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی چیزیں آئیں نا، تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لیو کر جائیں۔ میں نے تو یار اسمارٹ فون بھی نہیں رکھا ہوا، مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو کوئی نہیں پتا، نہ میرے پاس واٹس ایپ، نہ میرے پاس فیس بک، زیادہ میں لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں، وہ بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لیے۔
باقی یہ جو ہر وقت افراتفری پھیلی ہوتی ہے تو یہ پھیلتی ہے واٹس ایپ کی وجہ سے اور فیس بک کے اوپر لگائی ہوئی پوسٹوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مجھے اتنی سمجھ دی ہے تبھی تو یہ پھر بندہ کام کر سکتا ہے، ورنہ یہ کام کرے تو پھر کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کر سکتا بندہ. یہ 5 آیات میں نے اینڈ پہ مسلمانوں کے لیے تو بالخصوص اور غیر مسلموں کے لیے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ اسلام کی ٹرو پکچر یہ ہے. باقی جو مسلمان ہیں یہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہیں. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر یہ چلتے ہیں تو اس میں اس دین کا قصور نہیں ہے، اس دین کے سو کالڈ نام نہاد ماننے والوں اور سو کالڈ پیشواؤں کا قصور ہے. دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان، اور یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے انسان، خواہ کسی بھی مذہب سے تم تعلق رکھتے ہو، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ اتنا جنرل سلوگن ہے، یہ آلموسٹ تمام مذاہب کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. آپ ان کی کتابیں دیکھیں اور ان کے پیشواؤں کو دیکھیں اور ان کے فالورز کو دیکھیں تو ان کی کتابوں اور ان کے مذہب کے ماننے والوں میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا. جس طرح ہم یہاں پہ رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سے کلیم کر دی ہیں. اسی لیے تو ہم نے یہ نعرہ ڈیوائز کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مقابلے پہ نہیں، ہمارا تو ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جو بنیادی طور پہ ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابی ہیں، اور بابی میں تمام مسلمانوں کے فرقے آتے ہیں جو اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں. ہم تو علمی کتابی بات کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ سلوگنز چند ایک ہم نے بلند کیے تھے. یہ 3 تو ٹاپ آف لسٹ ہیں سلوگنز. یہ ٹیبل پہ بھی میرے نیچے 2 لگے ہوئے ہیں، ایک پینافلیکس نکلوایا جس پہ 3 لکھتی ہیں، باقی جو 2 ہیں نا وہ کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کرنے ہیں. جب ہم کسی کو کوئی علمی چیلنج دیتے ہیں، مناظرے کا نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. قیامت تک ٹائم ہے تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی کہ حق بات کرنی ہے اگر جواب دینا ہے ہماری کسی ویڈیو کا. بغیر حق پہ مبنی کوئی بات نہیں کرنی، علمی بات کرنی ہے. اور باقی تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. یہ ایک شکریہ کلمات ہوتے ہیں اللہ کے حضور. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.